نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین. محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ یہ جو خاص الخاص عمل کی سیریز چل رہی ہے، اس میں جو عمل آج لے کے آیا ہوں یہ پسند کی شادی کا عمل ہے. یہ اتنا زبردست عمل ہے، بڑے بڑے بزرگان دین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور صرف یہ قرآن سے ہے. ٹھیک، اللہ کا نام ہے اور قرآن سے ہے. جو لوگ پریشان ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے عمل ہے، وہ کریں پابندی کے ساتھ جس طریقے سے بتایا جائے گا. اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ مسئلے آ رہے تو سب سے پہلے آپ استخارہ کریں. ٹھیک ہے، استخارہ کرنے کا سنت طریقہ جو ہے میں نے یوٹیوب پہ بتایا ہوا ہے، اپنے جا کے دیکھ لیں، آپ پوری ویڈیو دیکھیں. ٹھیک ہے، جو استخارہ کا طریقہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے، خود استخارہ کریں طریقے سے جو بتایا، پوری ویڈیو دیکھنا. ٹھیک، اس کے بعد اگر استخارے میں صحیح آتا ہے تو بے شک آپ یہ عمل کریں. ٹھیک ہے، اور اگر صحیح نہیں آتا تو یہ عمل مت کریں، میری طرف سے بھی پھر اجازت نہیں ہے، پھر آپ گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سے آپ مشورہ لے رہے ہیں پھر اس کے خلاف چل رہے ہیں تو اس کا بہت زبردست نقصان آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے، یا تو آپ استخارہ کریں ہی نہ، اگر کریں گے تو پھر اس کو نبھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور بہتر کامیاب وہی ہوتا ہے جو کرے گا استخارہ، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے، پسند کی شادی تو کہتے ہیں پسند کی شادی کا وظیفہ، پسند کی شادی کا وظیفہ. اگر آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اور اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے یہ اس طرح کی شادی زبردستی کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یاد رکھیں، بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کچھ ٹائم بعد. ٹھیک ہے، پسند کی شادی کر لیتے ہیں لیکن کچھ ٹائم بعد معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں کیونکہ ماں باپ کی بد دعا لے کے شادیاں کی تو اس میں برکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، طریقہ پسند کی شادی کا ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے پسند کی شادی کی، منع ہے حرام ایسا کچھ نہیں ہے. لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں اور شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ بتایا اسلام نے. اس کا جو طریقہ ہے وہ علماء کرام بتائیں گے، سنت کے مطابق ہے، جی جو شریعت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہم نہیں چلا سکتے. تو پھر یہ آپ عمل کریں اگر آپ کا مسئلہ استخارے میں صحیح آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ایک پابندی ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی، شریعت مطہرہ کی تمام پابندیاں، سنت کی مضبوط طریقے سے پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں نیت اپنی صاف رکھنی ہے. اس میں 2-3 عمل بتاؤں گا وہ کرنے ہیں. ایک جو یہ کہوں گا کہ لڑکیاں اس کو ناپاکی میں بالکل نہ کریں، جب پاک ہو جائیں 40 دن کا عمل ہے. ٹھیک ہے، 40 ڈیز لگاتار کرنا ہے، کوئی دن بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، 40 دن لگاتار کرنا ہے عمل. اور لڑکیاں جب پاک ہو جائیں، جس دن پاک ہو اس دن سے شروع کریں، پھر 21 دن تک لگاتار کریں، جب ناپاک ہو جائیں چھوڑ دیں، پھر جب پاک ہو جائے پھر وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے چھوڑا تھا. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے لڑکیوں کے لیے ناپاک اور پاکی کا. لڑکے بھی کر سکتے ہیں اس کو، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کے گھر والے نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یا لڑکا ہی نہیں مان رہا تب بھی کر سکتا ہے. یا پھر ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو جیسے کوئی لڑکی کسی کو جانتی نہیں، نہ اس کو جانتا، اور وہ چاہ رہی ہے کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجوں تو قبول ہو جائے، تو ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عمل کر کے تب اپنے گھر والوں کو بھیجیں، انشاءاللہ ہاں میں ہی جواب آئے گا. ٹھیک ہے، یا آپ کے بعد میں جو ہے معاملات خراب ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی فیملیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے غصہ یا لڑائی جھگڑا کچھ اس طرح کا ہوگا، تو پہلے یہ عمل کریں آپ، اس کے بعد ان سے بات کریں، انشاءاللہ ہاں میں ہی جواب آئے گا. ٹھیک ہے، یا اگر لڑکا یا لڑکی ناراض ہو گئی اس وجہ سے کہ جیسے انگیجمنٹ آپ کی ہو گئی تھی، کچھ معاملات ہو گئے، وہ ناراض پیچھے ہٹ گیا، تو تب بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن میں سجیسٹ کروں گا اگر لڑکا ناراض ہو رہا ہے تو آپ بہتر ہے خود پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، یا اگر بالکل ہی آپ ضد پہ ہیں تو پہلے محبت والا عمل جو میرا اس سے پہلی ویڈیو ہے اسی سیریز میں وہ کریں اس کے لیے، پھر بعد میں یہ کریں جب وہ راضی ہو جائے محبت کے عمل سے، پھر بعد میں یہ والا ویڈیو عمل کریں، پھر رشتہ گھر والوں کو بھیجیں. ٹھیک ہے، اور بہت سی لڑکے کہتے ہیں کہ خود رشتہ وہاں سے چل کے آئے، بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو بھیجنا ہی پڑے گا، ضرورت آپ کو ہے. ٹھیک ہے، یہ عمل کرنے کے بعد بھیجیں. جو 2-3 عمل بتاؤں گا، جو یہ عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل یا ودود اور یا لطیف، اس میں آپ کو یہ پڑھنا ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی اذان سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں رات کو، لیکن 40 دن تک ایک ہی وقت پہ پڑھنا ہے. جگہ اگر چینج ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جگہ بھی سیم رکھے تو اچھی بات ہے، اگر ہو جائے چینج تو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوگا، لیکن وقت جو ہے مقرر رکھیں. اگر رات کو 2 بجے پڑھ رہے ہیں 2 بجے پڑھیں، 10 بجے پڑھ رہے ہیں 10 بجے پڑھیں. ٹھیک ہے، باوضو پاک صاف ہو کے، کپڑے پاک صاف کر کے. ٹھیک ہے، اور تنہائی میں کریں، بہتر یہ ہوگا کسی کے سامنے نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی
یہ ہے کہ کسی سے بات نہ کریں. اگر آپ کے کمرے میں کوئی سو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں, لیکن آپ سے کوئی بات نہ کرے, آپ سے کوئی مذاق ہنسی مذاق نہ کرے, دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تنہائی میں کرے, اس لیے کہتے ہیں رات کو کریں, ٹھیک ہے, لیکن وقت مقررہ پہ کریں. 40 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے. یا ودودو یا لطیفو اس طرح پڑھنا ہے, اور 1111 مرتبہ, ٹھیک ہے, 1111 ٹائمز پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. پورے عمل کے دوران تصور مضبوط رکھنا ہے آپ کو, کہ جیسے کہ اگر اس کے گھر والے نہیں مان رہے, کہ اس کے گھر والے مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, اور اس کے گھر والوں کے دل میں محبت اللہ رب العزت ڈالا ہے, وہ رشتہ لے کے آ رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں. یا اگر آپ کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں تصور. یہ پھر تصور چینج کر دیں, اپنے گھر والوں پہ لے آئیں, ٹھیک ہے. تصور مضبوط رکھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, درمیان میں 1111 مرتبہ, ٹھیک ہے, 1111 مرتبہ 1111 ٹائمز پڑھ کے, اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پورا عمل کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے تصور میں ان لوگوں کے, جو بھی لوگ ہیں, اس کے ماں باپ ہیں یا آپ کے ماں باپ ہیں جو نہیں مان رہے, دونوں کے نہیں مان رہے, دونوں کے تصور کر کے کر سکتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصور میں ان کے دل اور دماغ پہ پھونک مار دیں, دم کر دیں, ٹھیک ہے, دم کر دیں دل اور دماغ پہ, اور اسی نیت سے کریں جیسے ان کے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے سب کے, اور وہ ایک دوسرے سے ایگری ہو رہے ہیں, راضی ہو رہے ہیں, رشتہ لے کے آ رہے ہیں. 40 دن تک یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو بتانا نہیں ہے عمل کر رہے ہو, صدقہ وغیرہ دے کے عمل کرنا ہے, صدقہ دے کے ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جتنا مضبوط یقین ہوگا اتنی ہی جلدی اثر ہوگا. یہ نہیں کہ آپ جو ہے بس 2-3 دن کے اثر نہیں ہو رہا, ایسا کچھ نہیں. 40 دن کا عمل ہے, 40 دن کے آخری وقت اور آخری سیکنڈ تک مضبوط یقین ہوگا, تبھی اثر ہوگا. یقین خراب ہوا بیچ میں ہلکا سا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا, ٹھیک. ایک تو عمل یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمل بتاؤں گا آپ کو, ایک عمل وہ کر لیں آپ عشاء کی نماز کے بعد. یہ تو آپ کریں گے رات کو, عشاء کی نماز کے بعد اگر کر سکتی ہیں اس کو کر لیں, لیکن رات کو کریں گے آپ جیسے 11-12 بجے, ٹھیک ہے. لیکن عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو ہے سنت آپ بعد میں پڑھ لیں. عشاء کی فرض نماز کے بعد آپ کو 75 مرتبہ جو یہ آیت دکھائی جا رہی ہے, سورۃ طلاق کی آیت ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کے آخر تک, ٹھیک ہے, 75 مرتبہ پڑھنی ہے. اول آخر اس میں 11 مرتبہ درود شریف 75 ٹائم سے پڑھنی ہے, اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. درود ابراہیمی پڑھا کریں, بہتر وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اول ویسے تو سب درود رحمت ہے سارے درود, لیکن درود ابراہیمی اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کو سکھایا تھا, تو یہ اول ہے. نماز میں بھی اس لیے یہی پڑھتے ہیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, درمیان میں 75 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں. اور یہ آیت جو ہے یہ تمام پریشانیوں کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو رکاوٹیں آ رہی ہیں سب دور ہوں گی اس سے. یہ تصور اس میں رکھنا ہے کہ جیسے کہ میری یہ پریشانی ہے, پسند کی شادی کا, یہ نہیں مان رہے ہیں, یہ گھر والے نہیں مان رہے ہیں, اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں, میرے وہ مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حل ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ دعا کر لیں. 40 دن والا عمل جو کر رہی ہے آپ, وہ ودودو یا لطیف والا, اس کے بعد جب پورا عمل ہو جائے گا دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس والے عمل کے بعد بھی جو عشاء کے بعد پڑھیں گے 75 مرتبہ آیت, اس کے بعد بھی دعا پڑھنی ہے. لڑکے لڑکیاں کوئی بھی عمل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ پورا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ آیت جو ہے نا, اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ٹھیک ہے. اور تصور نیت یہ رکھنی ہے, دل میں پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دل میں کہ جو ہے میرا مسئلہ ہے یہ حل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو آپ کثرت سے پڑھیں دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ٹھیک ہے. ذہن میں دل میں تصور رکھے, یہ بہت زبردست عمل ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے ایک عمل اور ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کرنا ہے صبح شام, ٹھیک ہے. صبح شام کسی بھی وقت جب وقت ملے کر لیں, ٹھیک ہے. 40 مرتبہ سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے, ہر بار بسم اللہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے صبح 40 مرتبہ اور شام 40 مرتبہ جب بھی وقت ملے, ٹھیک ہے, 40 مرتبہ. اول آخر اس میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں. اس عمل کے بعد بھی دعا کریں, اور اس کو اسی نیت سے پڑھیں جو پریشانی ہے, ٹھیک ہے. تینوں عمل میں ایک ہی نیت رکھیں جو مقصد آپ کا ہے. اگر آپ کے گھر والے نہیں مان رہے, اس کے نہیں مان رہے, دونوں کے نہیں مان رہے, جو بھی مقصد ہے تصور ذہن میں مضبوط رکھیں, اور مقصد جو ہے ذہن میں رکھیں, اور دعا کریں, ٹھیک ہے, اپنے مسئلے کے جو بھی مسئلہ ہے اس کے مطابق. یہ 3-4 عمل میں نے بتائے ہیں, ان کو یقین سے اور طریقے سے کر لیں. عورتیں ناپاکی میں نہ کریں, بتایا میں نے 21 دن کا کس طرح گیپ دے کے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے کریں. اور اس کو 40 دن تو کم سے کم لگاتار کر لیں. 40 دن سے پہلے اگر سوچیں گے کہ کام ہو گیا, یہ بھائی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اللہ کے لیے بڑا نہیں ہے, ہمارے لیے بڑا ہے, تو ہمارا یہ وہ تعلق نہیں ہے اللہ سے, اس لیے میں جو ہے محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. 40 دن میں اگر یہ نہیں کہ آپ ایک دن چھوڑ رہے پھر کر, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لگاتار کریں. عورتوں کے اگر ناپاکی کا مسئلہ ہے تو پھر وہ جب ہی کریں جب ان کو پتہ ہو کہ میں جو ہے 21 دن لگاتار کر پاؤں گی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چھوڑ کے گیپ دے کے آگے شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے کریں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اللہ کے کلام پہ مضبوط یقین رکھیے. اگر آپ کا مقصد جائز ہوگا یقین, اور آپ کا ماں باپ کی مرضی ہوگی, اور استخارے میں جو ہے
آپ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، پازیٹیو ہوگا، تو انشاءاللہ اگر آپ شریعت کے پابند ہو گئے اور سنت کے پابند ہوں گے اور صحیح طریقے سے آپ نے عمل کو کیا ہوگا جس طرح بتایا، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کا کام ضرور ہوگا۔ اس کو کریں۔ اس میں کچھ سمجھ میں نہ آ مجھے کمنٹس میں بتائیں، میں نے بتا دیا، پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ اور انسٹاگرام پیج ہمارا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، بہت ترقی الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور آپ لوگوں کے سپورٹ سے وہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو بھی فالو کر لیں، جا کے دیکھیں، وہاں وزٹ کریں پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ روحانی مسئلہ آپ کا ہے تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ٹھیک ہے، صرف روحانی علاج والے، لیکن نمبر دیا ہے میں نے ڈسکرپشن میں۔ اور انشاءاللہ اس طرح جو ہے، اور اس کی 2-3 سیریز کی اس کی ویڈیو رہ گئی ہیں، وہ ابھی آئیں گی، اس کو بھی دیکھنا، آپ ہمیں سپورٹ کریں، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔